الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت إن كان فيه ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. سامعین کرام، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور ان کے نوجوانوں اور ہونہار نونہار بچوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد، ثنا، مدح، یہ سب اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے جس کے ہم سب بندے ہیں۔ بعد ہو، درود ہو، سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے آل، آپ کے اصحاب، آپ کے ازواج، آپ کے ذریت پر۔ سامعین کرام، برادران اسلام، آج ہم جس ماحول اور معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر، اس ماحول کے اندر مختلف طرح کی برائیاں موجود ہیں۔ گویا ایک طرف اچھائیاں تو دوسری طرف برائیاں، ایک طرف سیدھا راستہ ہے تو دوسری طرف برائی کے بے شمار راستے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اچھی باتوں کو اختیار کریں، اچھے اعمال کریں اور اچھے اور سیدھے راستے پر ڈٹ جائیں۔ برائی سے ہم تمام طرح سے اجتناب کریں، برے لوگوں سے بچیں، برے لوگوں کی نشستوں میں، برے لوگوں کی مجلسوں میں شرکت سے اپنے آپ کو روکیں، بری باتیں سننے سے اپنے دل کو، اپنے نفس کو روکیں اور اپنے کان کو اور اپنی ساتھ کو کنٹرول میں رکھیں۔ سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ قاف کے ایک رکوع کے بعد تلاوت کیا، اور اس کے بعد میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی۔ سورہ حجرات کی آیت میں اللہ رب العالمین جو تعلیم دینا چاہتا ہے
اس کے ایک شق پر میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ساتھ ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین یہاں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ مخاطب ہیں اس آیت کے مومنین حضرات، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں خطاب کیا ہے، مخاطب کیا ہے، تو اس کی نوعیت مختلف طریقے سے ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس کہا، اور جب اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس کہا تو وہاں بلا تفریق مومن، مسلم، کافر سب کے سب اس مخاطب میں شریک ہیں، اللہ رب العالمین کے اس خطاب کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ یعنی وہاں اللہ رب العالمین پورے انسانوں کو ایک پیغام دے رہا ہے، اور بسا اوقات اللہ رب العالمین خصوصی طور پر مومنوں کو خطاب کرتا ہے، اور مومنوں کے خطاب میں اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے جو اپنے آپ کو صاحب ایمان اور اسلام کہتے ہو، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ان باتوں کے اولین مخاطب ہو، اور آپ کے اندر یہ کمیاں اور کوتاہیاں ہیں تو اس سے آپ اپنے آپ سے اجتناب کرو، ان کمیوں کو دور کرو، اور اسلام کی صحیح تعلیمات کو اپنانے والے بن جاؤ۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے اہل ایمان تم بدگمانی سے بچو۔ یہ پہلا درس ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ بدگمانی یہ بری چیز ہے۔ مثلا معاشرے کے اندر مختلف طرح کے انسان ہیں، مختلف طبقات کے ماننے والے انسان ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے انسان ہیں۔ ہم بڑکپن کے شکار ہو کر کے اپنے کسی بھائی کو چھوٹا تسلیم کریں، اور اس کے بارے میں طرح طرح کے گمان اپنے ذہن کے اندر پالنے لگے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے۔ ان بعض الظن اسم، اور یقین جانو مومنوں کہ بعض بدگمانیاں یہ گناہ تک انسان کو پہنچاتی ہیں۔ مثلا کسی انسان کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر برے خیالات موجود ہوں، ہم اس کو اچھا نہ شمار کرتے ہوں، اچھا اس کے بارے میں نہ سوچتے ہوں، لیکن وہ انسان اچھا ہو تو ہماری سوچ کیا ہوئی اس کے تعلق سے کہ وہ برا ہے۔ وہ ہماری سوچ ہمیں ہلاک کر سکتی ہے، برباد کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلا درس اس آیت کریمہ کے اندر یہ دیا کہ مومنوں تم بدگمانیوں سے بچو، کسی کے بارے میں برے خیالات مت رکھو۔ اور ایک بات اور جان لیجیے کہ معاشرہ ہے، معاشرے کے اندر اچھے اور برے افراد ہوتے ہیں۔ ہر انسان پارسا ہو ناممکن ہے، ہر انسان اچھا ہو ناممکن ہے۔ یہاں مسجد کے اندر بہت سارے افراد موجود ہیں، کیا ہر کوئی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے، اپنے بارے میں یہ گارنٹی اور چیلنج کر سکتا ہے کہ میں اچھا ہی ہوں، مجھ میں کوئی خامی نہیں ہے؟ نہیں، کوئی نہیں چیلنج کر سکتا ہے۔ یہاں یہ پتہ چلا کہ انسان کے اندر برائیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی بھائی کے ہاں برائی ہو تو ہمیں اس کے اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اس کی برائیوں کو ٹٹولنا نہیں چاہیے، اور اس کے بارے میں برا خیال اپنے ذہن کے اندر نہیں پالنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ دوسرا درس ہے۔ اور تجسس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ٹوہ میں پڑے رہتے ہیں، کیا کھاتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، کیسے اتنے اچھے اس کے لباس ہیں، کیسے اس کے بہترین پوشاک ہیں، وہ وہاں گیا تو کیوں گیا، ہو نہ ہو کوئی برائی ہو،
اللہ رب العالمین اس سے بھی روکتا ہے، ولا تجسسوا، آپ اپنے بھائیوں کے ٹوہ میں مت پڑو، اس کے کمیوں کو مت تلاشو۔ اور شریعت کے اندر ایک لفظ ہے تجسس اور دوسرا لفظ ہے تحسس۔ تو تحسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے بھائی کے کمیوں کو تلاشے اس لیے کہ وہ اس کی اصلاح کرے، وہ اس کو سمجھائے کہ بابو آپ کے ہاں یہ کمی ہے، آپ اس کی اصلاح کر لو۔ اور دوسری چیز ہے تجسس، جس سے شریعت روکتی ہے کہ تجسس آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور تجسس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی کوئی برائی ہمارے یا ہمارے کسی بھائی کے سامنے آ جاتی ہے تو ہم معاشرے کے اندر اس کو بہت بڑا بنا کر کے پیش کرنے لگتے ہیں، ارے فلاں ایسا ہے، ویسا ہے، یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العالمین نے تجسس سے روکا ہے اور تحسس کا حکم دیا ہے کہ آپ تحسس کر سکتے ہیں، یعنی کسی کی برائی اس غرض سے آپ معلوم کریں کہ آپ اس کو سمجھا بجھا کر کے سیدھے راستے پر لے آئیں، یہ نہیں کہ اس کو بدنام کریں، اس کی بے عزتی کریں، اس کو ہلکا تصور کریں، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، نہیں، اس کی اصلاح کی غرض سے آپ تحسس کر سکتے ہیں۔ تجسس سے شریعت نے روکا ہے۔ ایک تیسرا درس اور جو میرے خطبے کا موضوع ہے، جس کے تعلق سے میں سیر حاصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے غیبت۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اے مومنوں تم کیسے ہو؟ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا گیا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں کا کوئی بھائی کسی بھائی کی غیبت مت کرے، کوئی بھائی کسی بھائی کی غیبت مت کرے، اس کی کمیوں اور کوتاہیوں کو یہاں وہاں اچھالتا نہ پھرے، یا وہ باتیں نہ کہے جس کو سننے کے بعد وہ بھائی ناراض ہو جائے، اس کو تکلیف ہو۔ شریعت نے اس چیز کو غیبت میں شمار کیا ہے اور اس سے رکنے کی تلقین کی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے غیبت کرنے والوں کے سزا، یعنی جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کا سزا کیا ہے۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین نے یہاں بتلایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں کا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت خود کھائے؟ مردہ بھائی کا گوشت کوئی بھائی یہ پسند کرے گا کہ وہ خود کھائے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی توضیح بھی کر دی ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تم سب کے سب اس چیز کو ناپسند کرو گے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائیں، کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس کو بھی واضح کر دیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے مومنو تم لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ کہیں بھی رہو، مجلس میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، دو لوگوں کے ساتھ ہو، تنہا ہو، رات کی تاریکی میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ ہمارا مراقب حقیقی یہ اللہ رب العالمین ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں، جس انداز میں کرتے ہیں، جہاں بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علم میں وہ چیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے کرتوت سے ذرہ برابر بھی غافل نہیں ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ تواب رحیم، اللہ رب العالمین یہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے اللہ رب العالمین، لوگوں کے توبہ کو قبول کرنے والا ہے اللہ رب العالمین۔ اور مزید کیا ہے؟ رحیم، یعنی لوگوں پر رحمت و شفقت کرنے والا ہے۔ تو بندے کے اندر اگر جرائم بھی ہوں، بندہ گناہ بھی کر لے، آگے اللہ رب العالمین نے حل بتلا دیا ہے کہ وہ بندہ اگر اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی فریاد کرتا ہے گلو خلاصی کے لیے کہ اللہ رب العالمین میں نے یہ جرائم کیے ہیں، مجھ سے یہ خطائیں ہوئی ہیں، مجھ سے یہ لغزشیں ہوئی ہیں، میں نے یہ جرم کر دیا ہے، اے اللہ رب العالمین تو تواب ہے، تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اے اللہ رب العالمین تو رحمان ہے، اے اللہ رب العالمین تو رحیم ہے، اے اللہ رب العالمین تو غفار ہے، اے اللہ رب العالمین تو منان ہے، اے اللہ رب العالمین تو ستیر ہے۔
تو ہمارے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، اے اللہ رب العالمین تو نہیں بخشے گا، تو نہیں رحم کرے گا تو تیرے علاوہ مجھ پر کون رحم کرے گا؟ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول کرے گا اور اپنی رحمت اور اپنی شفقت کے دہانے اور دروازوں کو ایسے بندے کے لیے کھول دے گا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا، صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیبت جس سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر روکا ہے وہ غیبت کیا ہے، کس کو کہتے ہیں غیبت؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے بھائی کے ان خامیوں کا تذکرہ کریں یا ان باتوں کا تذکرہ کریں جو آپ کے اس بھائی کے اندر موجود ہو، اور وہ بھائی ان باتوں کو سننے کے بعد اسے ناپسند کرے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کے اندر یہ موجود ہو خامی اور ہم اس کا تذکرہ کریں، وہ سن لے تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر وہ خامی اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ ان خامیوں سے مبرہ ہے، وہ ان کوتاہیوں سے پاک ہے، فقط بہتہ، تو آپ نے اس پر تہمت لگا دیا۔ گویا ہم اور آپ اپنے بھائیوں کے ان خامیوں کا تذکرہ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں جو خامیاں یا کوتاہیاں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے بھائیوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو چپکے سے ان کو بلا کر کے ان کے خامیوں کی اصلاح کریں۔ پیارے، آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ کے اندر یہ کوتاہی ہے، آپ اس کی اصلاح کریں، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اور معاشرے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی کو کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بھری مجلس میں اس کے خامیوں کا تذکرہ کر کے اس کو سمجھائیں گے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ بھری مجلس کے اندر ہم کسی بھائی کے عیوب کو ظاہر کریں گے، ایسا ممکن ہے کہ وہ بھائی یہ سمجھے کہ اب ہماری برائیاں تو ہر کوئی جان چکا ہے کہ میرے اندر یہ خامیاں ہیں اور یہ کوتاہیاں ہیں، اب مجھے چھپنے چھپانے کی کیا ضرورت، اب میں یہی کام کروں گا۔ ایسا ممکن ہے کہ وہ اکڑ جائے، وہ اسی برائی پر ڈٹ جائے، تو یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے، اس لیے شریعت نے ایسے مسائل سے روکا ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے بیان کیا کہ من ذب عن عرض اخی، کہ جو شخص اپنے بھائیوں کی کوتاہیوں کو دور کرے گا، ان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ رب العالمین بروز قیامت اس بندے کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ اور یہیں پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ستر پوشی کرنی چاہیے، کسی کے ہاں کوئی عیب ہے تو اس پر پردہ ڈال دینا چاہیے۔ جناب ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ انتہائی معروف اور مشہور ہے کہ وہ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک بار زنا کا صدور ہوتا ہے، زنا کر لیتے ہیں، عظیم برائی ہے، قبیح برائی ہے، شریعت نے اس برائی کو ناپسند کیا ہے۔ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جب اللہ رب العالمین کا خوف طاری ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی خشیت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر گھٹ کے جاتی ہے، دوڑتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں نے جرم کر لیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ کون کہتا ہے؟ وہ صحابی جنہوں نے خود جرم کیا تھا، آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں، دربار رسالت میں اپنا مدعا خود اپنے لیے دائر کرتے ہیں اور کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، جناب ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آتے ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے ہیں، صحابہ آتے ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے ہیں، چوتھی بار آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہ ابھی جنون، کہ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری مجلسوں میں 2-3 دن سے آ رہے ہیں، چوتھی بار آ رہے ہیں اور کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میں نے زنا کر لیا ہے، مجھ سے گناہوں کا صدور ہو گیا ہے۔ یہ ماعز بن مالک اسلمی تو دیکھو، کیا یہ پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں؟ کیا یہ مجنون تو نہیں ہو گئے ہیں؟ کیا ان کا ذہنی توازن تو بگڑ نہیں گیا ہے؟ ذرا دیکھو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے پاس ہم لوگوں نے اپنے ناک کو کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ان سے گفتگو بھی کیا اور ان کے چہرے کے پاس اپنے ناک کو بھی کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہنی توازن ٹھیک ہے، ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم صحیح ہیں، ایک دم ستھرے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، اور ہر اعتبار سے یہ چالاک ہیں، چابک دست ہیں، ہوشیار ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری بات کہا کہ ذرا دیکھو یہ شراب تو نہیں پی لے ہیں کہ شراب کے نشے میں یہ دھت ہو چکے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان کے منہ کی جانب اپنے ناک کو کیا اور وہاں بھی ہمیں رزلٹ مثبت نظر آیا۔ ہم لوگوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب بھی نہیں پیا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، ہر اعتبار سے ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح ہیں، سیدھے ہیں، سچے ہیں، درست ہیں، اچھے ہیں۔ اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی مدعا سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قضیہ سنتے ہیں۔ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے اور مجھ پر حد رجم کو نافذ کیجیے، حدود کو نافذ کیجیے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں مجھ پر حد نافذ کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 4 بار ٹالتے ہیں اور پھر اس کے بعد 2 بار، ایک بار ان کے ذہنی توازن کو پتہ کرتے ہیں، پھر 5ویں بار 6ٹھی بار ان کے منہ کے ذائقے کو بھی پتہ کرواتے ہیں۔ ہر اعتبار سے جب معلوم ہو جاتا ہے کہ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اور سچے ہیں، صحیح ہیں، اور اپنے اوپر جو وہ قضیہ نافذ کر رہے ہیں، مدعا نافذ کر رہے ہیں، وہ درست ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حد نافذ کیا جائے، حد نافذ کیا جائے۔ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حد نافذ کیا جاتا ہے، آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، اور اس جدائی کے بعد ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح تب سے عنصری کو پرواز کر رہی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بعض افراد، بعض صحابہ کرام اس معاملے کو دیکھ کر کے ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مختلف طرح کی باتیں کہنے لگتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بتاؤ وہ خود جرم کیا تھا، کیا ضرورت تھی کہ اپنے جرم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کے سامنے پیش کر کے اپنی عزت کو پامال کر دے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا گھناؤنا جرم سرزد ہوا تھا جس جرم کے پاداش میں ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جائے، ان کی جنازہ پڑھی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھا ہو کر کے ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں۔ صحابہ میں سے بعض حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور شخص نہیں ملا تھا جس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں، جس کی نماز جنازہ میں آپ شرکت کریں؟ یہی ماعز ہی ملے تھے، یہی ماعز ہی ملے تھے جن سے اس طرح کا گھناؤنا جرم سرزد ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی زبان پر کنٹرول کیجئے۔ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العالمین کے جناب میں ایسی توبہ کی ہے کہ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توبہ کو ایک امت پر تقسیم کر دیا جائے تو امت کے تمام افراد کا توبہ ایک طرف، ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توبہ یہ بھاری ہو جائے گا، اور اس جماعت کے توبہ پر مالک بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توبہ یہ سبقت کرے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ کسی بھی اعتبار سے جیتے وقت بھی کسی کی غیبت سننا پسند نہیں کرتے تھے، اور ایسے ہی وفات کے بعد بھی کسی کی غیبت سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی غامدیہ ایک عورت تھی، اسے بھی زنا کا صدور ہوا، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اسی طرح سے جس طرح سے ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں بار بار آتے ہیں اور کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ۔ اسی طرح سے وہ غامدیہ عورت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول، میں حاملہ ہو چکی ہوں، مجھے حمل ہے، اور یہ حمل میرے شوہر کا نہیں ہے، یہ ناجائز، اور مجھ پر حد رجم کو نافذ کیا جائے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں حدود کو نافذ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو بھی بار بار واپس کرتے ہیں، بار بار واپس کرتے ہیں، اور پھر جب وہ عورت نہیں مانتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ، جب تمہارا حمل ہو جائے
بچہ پیدا ہو جائے، بچہ جن دو، پھر اس کے بعد آؤ۔ وہ غامدیہ عورت بچہ جننے کے بعد دوبارہ آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب بچہ اس لائق ہو جائے کہ ماں کی دودھ کے علاوہ کھانے پر بچے کی زندگی کا انحصار ہو جائے تب تم پھر آنا، اس کے بعد تمہیں رجم کیا جائے گا، حد رجم تم پر نافذ ہوگا۔ وہ غامدیہ عورت جب بچہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی رجم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، جن کے اسلام سے پہلے جب یہ کفار میں تھے تو بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قتل کیا تھا، جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہیں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام لانے سے پہلے بندہ جو بھی جرم کرتا ہے، اسلام لانے کے بعد اللہ رب العالمین تمام جرائم کو جیسے بھی ہوں، جس بھی نوعیت کے ہوں، اللہ رب العالمین سب کو صاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حالت کفر میں تھے، کفار کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب جنگیں لڑ رہے تھے تو بڑے سارے صحابہ کرام کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ لیکن جب دامن اسلام میں آ گئے تو دامن اسلام میں آنے کے بعد جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کو بھی بڑی ساری قوتیں نصیب ہوئی، بڑی عظیم طاقت نصیب ہوئی۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غامدیہ عورت پر حد نافذ کرنے کا حکم دیا اور اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کیا گیا تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے غامدیہ عورت پر پتھر مارا اور اس کا سر پھوٹا، اس کے سر پھوٹنے کے بعد اس کے سر کے خون کے قطرات میرے چہرے پر پڑ گئے، اور جب وہ خون کے قطرات میرے چہرے پر پڑے تو میں بہت ساری باتیں ہیں اول پول اپنی زبان سے اس غامدیہ عورت کے تعلق سے ادا کر دیا، کہہ چکا۔ حضور کو خبر ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خالد بن ولید تم اس غامدیہ عورت پر تانا دے رہے ہو کہ اس سے اس طرح کا جرم سرزد ہوا ہے۔ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ ٹیکس وصول کرنے والا بادشاہ بھی، ظالم بادشاہ بھی اگر ایسی توبہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آر دلاتے ہیں غامدیہ عورت کے تعلق سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جماعت کے توبہ پر، 70 افراد کے توبہ پر اس غامدیہ عورت کا توبہ یہ بھاری ہے۔ تو گویا ان حدیث سے پتہ چلا، ان واقعات سے پتہ چلا کہ بندے سے جرائم ہوں تو اسے توبہ کرنا چاہیے، خالص توبہ۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اور جب بندہ اچھا توبہ کرتا ہے، خلوص دل سے توبہ کرتا ہے اور توبہ پر ڈٹ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمتیں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو، اللہ رب العالمین بندے کے جرائم کو، اللہ رب العالمین بندے کے کمیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اس کے توبہ کو قبول کر لیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایسے حالت میں بندے کی وفات ہو جائے اللہ رب العالمین بندے کو جنت بھی عطا کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر و پس منظر دیکھا، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جب مجھے معراج کرایا گیا تو میں نے بہت سارے افراد کا دیدار کیا، میں نے بہت سارے افراد کو دیکھا، میں نے بہت سارے قسم کے لوگوں کو دیکھا، ان میں غیبت کرنے والوں کو بھی دیکھا، غیبت کرنے والوں کو بھی دیکھا، اور ان کا وصف، ان کی خوبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، ان کے ناخن تانبے کے ہیں، بڑے بڑے ہیں، تانبے کے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ناخن سے اپنے چہروں کو، اپنے رخسار کو، اپنے ناخن سے اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے، اپنے ناخن سے اپنے رخسار کو، اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس جرم کے پاداش میں یہ عمل انجام دے رہے ہیں؟ جبریل امین کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں
جو دنیا کے اندر اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے، کہ وہ لوگ، یعنی غیبت ایک بھیانک جرم ہے، یہ حرام ہے، اور اس غیبت سے ہمیں اور آپ کو ہر حال میں بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، بروز قیامت اللہ رب العالمین اس کے مردہ بھائی کو اس کے سامنے پیش کر دے گا اور کہے گا اللہ رب العالمین کہ جناب آپ اپنے اس بھائی کا گوشت کھاؤ، کیونکہ آپ نے دنیا میں اس بھائی کا گوشت کھایا تھا، اب یہاں اس جرم کے پاداش میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت تم کھاؤ۔ آدمی نہ پسند کرے گا، اس کا ماتھا سکڑ جائے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن اللہ رب العالمین اس کی غذا کے لیے وہی چیز حاصل کرے گا۔ یہ غیبت، یہ جرم، اور اس غیبت سے، اس جرم سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ باتیں بہت ساری ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، پیاری بیوی، بہت محبت کرتے تھے، ٹوٹ کر کے محبت کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت چاہتے تھے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھا کرتے تھے کہ کل کے دن میری باری کہاں ہوگی، کل کے دن میری باری کہاں ہوگی۔ جب ازواج مطہرات نے اس چیز کو بھاپ لیا تو سبوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں عائشہ کے یہاں رات گزاریں، عائشہ کے پاس ہیں، ہم لوگوں کو کوئی دقت نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم سب لوگ برضا رغبت اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ جائیں اما عائشہ کے یہاں رات گزاریں، انہیں کے پاس۔ وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایک بار میں نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہاں صفیہ ہے نا، وہ ایسی ہیں، آپ کو بہت بھاتی ہیں، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ پست قد تھی، ان کا ڈیل ڈول بڑا لمبا نہیں تھا، پست قد تھی۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا کہ بہت پسند کرتے ہیں، وہی اچھی لگتی ہیں۔ یہ کون کہا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کے اس قول کی سخت گرفت کی اور کہا کہ عائشہ تم صفیہ کے بارے میں اس طرح کی بات کہہ رہی ہو، صفیہ کو تم اس طرح کہہ رہی ہو، تم نے تو ایسی بات کہہ دی ہے صفیہ کے حق میں کہ اگر اس بات کو، اگر اس کلمہ کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی یہ تلخ ہو جائے گا، کڑوا ہو جائے گا۔ آپ نے کوئی معمولی بات نہیں کہ بہت بری بات کر دی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بروز قیامت تمام افراد موجود ہوں گے۔ ایک شخص ایسا آئے گا جس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، صدقات ہوں گے، خیرات ہوں گے، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ رب العالمین اس شخص کو مفلس سے تعبیر کر رہا ہے، کنگال سے۔ صحابہ سے جب گفتگو شنید ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مفلس ہم میں سے وہی ہے جس کے پاس دینار نہ ہو، جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس روپے نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، جو کلاش ہو، کنگال ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جناب علی آپ لوگوں کی یہ بات غلط ہے، کنگال اس کو نہیں کہا جاتا ہے، کنگال تو وہ ہے، ہمارے معاشرے کا کنگال تو وہ ہے جو خوب نمازیں پڑھا ہو، خوب روزے رکھا ہو، خوب صدقات کیا ہو، خوب خیرات کیا ہو، لیکن بروز قیامت دنیا کے اندر وہ ان اعمال کے ساتھ کچھ اور اعمال کر کے حاضر ہو، اور وہ اعمال کیا ہیں؟ ویاتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وقذف ھذا، کیا 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 ہوگا؟ ادھر روزہ ہے، نماز ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، ساری کی ساری نیکیاں، اور پلس اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ کسی کو ستایا ہوگا دنیا کے اندر، ناحق بلا حق کے ستایا ہوگا، اپنے کر و فر میں مست ہو کر کے، چور ہو کر کے، اپنی طاقت کا غرور لا کر کے گالیاں دی ہوگی، بہتان تراشیاں کی ہوگی، غیبتیں کی ہوگی،
چغلی کی ہوگی، اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس بندے کے تمام نیکیوں کو اٹھا کر کے جس کو ستایا ہوگا اس کے سر پر ڈال دے گا، اور اس مظلوم شخص کی نیکیاں اگر کم ہوگی تو کیا کرے گا اللہ رب العالمین؟ مزید اس کے جو گناہ باقی بچیں گے اس ظالم پر جو ظلم کر رہا تھا، جو گالیاں دے رہا تھا، اس پر ڈال دے گا۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو جو مظلوم تھا دنیا کے اندر اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اسے شریعت نے مفلس سے تعبیر کیا ہے، کنگال سے، اور یقینی معلوم ہے بھائی کنگال۔ تو یہاں جو خلاصہ کلام ہے، خلاصہ خطبہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو غیبت، چغلی سے بچنا چاہیے، اور جو دیگر طرح کے جرائم ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، اور ہر اعتبار سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے اور آپ کے ہاں کوئی کمی اور کوتاہی ہو تو اللہ سے لو لگا کر کے، اللہ رب العالمین سے اپنا رابطہ مضبوط کر کے، اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو استوار کر کے اللہ کے جناب میں معافی طلب کرنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، ہماری توبہ کو بھی قبول کرے گا، ہمارے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دے گا، ہماری عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرے گا، اور ہم اگر ظالم ہیں تو ہماری اصلاح بھی کر دے گا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، اور اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہم تمام لوگوں کو غیبت سے، چغلی سے، اور ایسے ہی ریاکاری سے، مکاری سے، اور دیگر جو جرائم ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ